الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجنة تحت أمهات الأقدام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب گلہ عقیدت، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وتم برہانہ کا بحساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے کئی بزرگوں کئی نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کر سننے سنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے سننے والا موضوع ہے. ماں باپ کی نافرمانی، ان کی باتوں کو نہ ماننا، بیوی کی باتوں کو ماننا یا دیگر رشتہ داروں دوستوں کی باتوں کو ماننا اور ماں باپ کو اذیت دینا ایسا برا عمل ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لا يقبل له عدلا ولا صرفا. فرمایا ایسے بندے کی عبادت کا نہ کبھی فرض قبول ہوگا نہ کبھی نفل قبول ہوگا. جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، جتنی بھی وہ عبادت کرے، جتنی بھی ریاضت کرے، اللہ کریم کا اصول ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی.
قرآن کی آیت کریمہ دیکھیں، بنی اسرائیل کی آیت پڑھی ہے، تیسرا رکوع ہے 15ویں پارے کا، پہلی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جب بھی عبادت کرنی ہے، پوجا کرنی ہے، سر جھکانا ہے، میری بارگاہ میں جھکانا ہے، کسی غیر کی بارگاہ میں نہیں جھکانا۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے حکم دیا، ظاہر بات ہے کہ اس کی عبادت کے بعد جو سب سے اہم حکم ہے اللہ نے اسی کو ترتیب میں رکھا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری عبادت اور ان کے ساتھ احسان آپس میں لازم ملزوم ہے۔ اگر تم میری عبادت کرو گے اور ماں باپ کو ناراض کرو گے تو میری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جی تو ظاہر بات ہے ماں باپ کو راضی کرو گے تو ماں باپ اچھے وہی ہوں گے جو میری عبادت کا حکم دیں گے۔ جی اس لیے یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں رشتوں کے بارے میں واضح فرمان جاری کیا، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی والدہ کے سامنے عاجزی کرو، ان کے سامنے، جیسے قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے سامنے بول چال میں اور دوسرے سے گفتگو کرنے میں فرق رکھنا ہے۔ ماں باپ سے جب بھی بات کرنی ہے اونچی آواز نہیں کرنی، بالکل پست لہجے میں آواز کرنی ہے، گھر کی چار دیواری سے باہر کوئی آواز نہ سن سکے۔ یہ بہت قیمتی رشتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے جب بات کرنی ہے تو بہت آہستہ لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنی والدہ کے سامنے عاجزی کرو گے تو اللہ کریم تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ہمارے اکثر نعت خوان حضرات اور علماء حضرات والدہ کی شان بہت بیان کرتے ہیں لیکن والد کی شان کوئی بھی نہیں بیان کرتے۔ حضور نے دونوں شانیں بیان کی ہیں، دونوں کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ فرمایا الوالد اوسط باب الجنہ، فرمایا تمہارا والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اگر والد خوش ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اگر والدہ خوش ہوگی تو اللہ اپنی ساری جنت عطا فرما دے گا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ اسی حدیث کی شرح اشۃ اللمحات آپ نے لکھی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت عبادت گزار، دن کو نمازیں، رات کو شب بیداری، روزہ رکھنا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرا بیٹا بہت اللہ کا عبادت گزار ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے لیکن میری خدمت کوئی نہیں کرتا۔ سرکار نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے والد کو راضی کرو۔ ذرا غور کریں، رب کو راضی کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو اولیاء صفیاء پہاڑوں میں خلوتوں میں جا کر علیحدہ اللہ اللہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ سارے کچھ کام اس لیے کرتے رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جی تو سرکار فرماتے ہیں رب کو راضی کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ تمہارے گھر میں ذریعہ موجود ہے، اپنے والد کو خوش رکھو، راضی رکھو، اللہ بھی تم سے خوش رہے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اپنے والد کو ناراض کیا پھر اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ جی تو حضور نے بتا دیا کہ تمہارا بیٹا دن کو بھی عبادت کرے، رات کو بھی عبادت کرے، لیکن گھر میں اس کا والد اس سے ناراض ہو تو وہ عبادت ساری کی ساری رہ کہاں جائے گی۔ حضور نے فرمایا 3 ایسے برے عمل ہیں جس میں پائے جائیں اللہ اس کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا يقبل له عدلا ولا صرفا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل۔ ظاہر آپ کے دل میں بھی جستجو پیدا ہوگی کہ وہ 3 کون سے عمل ہیں برے، ان سے ہم بھی بچ کے رہیں۔
پہلا عمل وہ ہے کہ جو اللہ کی تقدیر کا بندہ منکر ہو جاتا ہے. جی 3 بھائی ہیں، اللہ نے ہر ایک کی قسمت تقدیر الگ الگ لکھی ہے، کسی کی کیا قسمت میں لکھ دیا، کسی کی قسمت میں کیا لکھ دیا. اب بندہ شکایت کرتا ہے کہ یوں نہیں یوں تقدیر ہونی چاہیے. شکایت بھی کس کی کر رہا ہے؟ رب کی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض رہتا ہے، نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو دائمی شراب پیتا ہے. جی ایک ہے بندہ شراب پیتا ہے، توبہ کے مواقع آ گئے زندگی میں، شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، شب معراج آ گئی، اس بندے نے توبہ کر لی، اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن ایک وہ بندہ ہے کہ دائمی شراب پیتا ہے، کبھی بھی شراب کو چھوڑتا بھی نہیں، توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اور تیسرا فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو گیا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب الزواجر میں یہ حدیث نقل کی ہے. فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، لا يقبل له عدلا ولا صرفا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. مسجد میں آیا، فرض نماز ادا کی، ماہ رمضان آیا، پورا مہینہ روزے رکھے، صاحب حیثیت ہوا، زکوٰۃ دی، حج ادا کیا، لیکن اللہ کریم نہ اس کے فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. کیونکہ قیمتی رشتہ جس کے سبب اسے زندگی ملی ہے، جس کے سبب دنیا کی اس کو لمحات دیکھنا نصیب ہوا ہے، اس قیمتی رشتے کو اس نے ناراض کر دیا. پھر جی آج کل بڑی ازمائش ہوتی ہے، خاص کر جو ہے وہ شادی ہونے کے بعد بڑی ازمائش ہے. شادی ہو گئی، اب بڑی ازمائش ہے، بڑی ازمائش ہے بندے کی کہ اب وہ والدہ کی کتنی فرمانبرداری کرتا ہے، والد کی کتنی فرمانبرداری کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص وہ تھا، سرکار تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا جی کہ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ والی روایت الگ ہے اور یہ روایت الگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام وہ پہلے خوش نصیب انسان تھے. جب حضور نے ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ پاک آپ تشریف لائے، پہلا قدم رکھا جب مدینہ پاک کی سرزمین پر، پہلا شخص جو ملا حضرت عبداللہ ابن سلام تھے. تورات کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ تورات تھے. حضور کا چہرہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، پہلے دن سے حضور کی غلامی میں داخل ہو. اب ان کی موت کا وقت قریب ہے. شخص آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ان کی آخری سانسیں ہیں عبداللہ ابن سلام کی اور وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار نے جو ہے وہ حضرت بلال کو بھیجا، فرمایا بلال چلو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اٹھے اور صحابہ کو فرمایا چلو سارے اٹھو، اپنے ساتھی عبداللہ ابن سلام کے پاس جاتے ہیں. سارے صحابہ اٹھ پڑے. جب وہاں گئے، کلمہ حضور نے پڑھایا تو زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضرت بلال نے پڑھایا، جاری نہیں ہو رہا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور نے حضرت بلال کو فرمایا بلال ان کی عالیہ سے پوچھو ان کا کیا عمل ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عالیہ سے پوچھنے لگی. انہوں نے کہا بڑے نیک تھے، میرا جب سے ان سے نکاح ہوا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور کی اقتداء میں انہوں نے نماز کا ناغہ کیا ہو. 5 ٹائم نماز، اور نماز بھی کن کی اقتداء میں؟ آقا دو جہاں کی اقتداء میں. دوسرا، میں نے کبھی نہیں ان کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی رات کی عبادت کا ناغہ کیا ہو. کہا اتنے نیک تھے پھر عمل کیا تھا؟ ان کا ہاں ایک بات تھی کہ جب سے میں ان کے گھر آئی ہوں اس دن سے ان کی والدہ ان سے ناراض ہے. بہت بڑا امتحان ہے نا، بہت بڑا امتحان ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال ان کی والدہ کو بلاؤ. والدہ کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھ لو عبداللہ ابن سلام تمہارا بیٹا ہے، ان کی موت کا وقت قریب ہے، تم معاف کر دو. یا رسول اللہ اس نے بیوی کی وجہ سے مجھے بہت ستایا ہے. آج بھی کئی ہمارے نوجوان اس نشے میں آ کے اپنے قیمتی رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں.
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شخص نے اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے لیے، میں اس کی والدہ ہوں، مجھے ستایا ہے۔ سرکار کی رحمت دیکھیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا کہ مائی اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تمہارے سارے حقوق میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ سرکار کی رحمت دیکھیں نا، کتنے حضور مشتاق ہیں کہ میری امتیوں کی بخشش ہو جائے، میرے امتی کہیں دوسری طرف نہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر حضور نے پھر فرمایا اب کلمہ پڑھو۔ جب والدہ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ میں نے اب اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، حضور نے اب فرمایا کلمہ پڑھو، زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ کفن دفن کے معاملات ہونے کے بعد حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور یا معاشر المسلمین، فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، ذہن میں رکھو، جس کی والدہ موجود ہو اس کا احترام کریں، والدہ کی تعظیم کریں۔ فرمایا کہ جس کی والدہ دنیا سے اللہ اکبر وہ جا رہا اور اس کی والدہ اس سے ناراض رہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ خرج من الدنیا علی غیر الشہادہ، فرمایا دنیا سے وہ جب نکلے گا، دنیا سے وہ جائے گا، زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوگا۔ والدہ کو ناراض کیا، آخری وقت زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوگا۔ آج کل کئی بھائی تو ایسے ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹا اپنی والدہ کو پاس رکھتا ہے، والد صاحب کو پاس رکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی سعادت۔ میرے گھر میں یوں نہ سمجھے کہ صرف یہ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہی ہے ایک ایک دن جو اپنی والدہ اور والد کا اٹھ کے آپ چہرہ دیکھیں گے نا، تو ذہن میں رکھنا ایک حج وہ ہے جس کے لیے آپ بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ویزے لگتے ہیں، اپروول آتی ہے، جی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں جا کر کوئی پتہ نہیں خانہ کعبہ بند ہو جائے یا کھلا رہے، بڑی مشکلات آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ لیکن اس حج کے پھر بھی قبول ہونے کی کوئی گارنٹی وارنٹی ضمانت کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے تو اس کی مہربانی، نہ فرمائے تو اس پر کسی کا قانون کوئی نہیں چلتا۔ لیکن ایک حج وہ ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی قبولیت کی سرکار جو ہے بشارت بھی سناتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صبح جب اٹھو نا، تمہارے ماں باپ حیات ہوں تو اپنے ماں باپ کا خوشی سے چہرہ دیکھ لو، اللہ کریم تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ حضور نے مقبول حج کی بشارت سنائی ہے۔ اب یہ حج تمہارا قبول ہے کیونکہ اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ اس حج میں ریا دکھلاوا ہو سکتا ہے، کئی بھائی تو حج کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ الحاج اور پتنی کیا کیا لکھ دیتے ہیں، پتنی حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جی لیکن یہ حج قبول ہے۔ ظاہر بات ہے پھر ذہن میں سوال آ جاتا ہے، صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ گھر میں آمد و رفت اگر لگی رہے دن رات، بار بار والدہ اور والد کا یا ان میں سے کسی ایک کا چہرہ دیکھیں، بار بار حج کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور سب سے پاکیزہ ذات ہے۔ یہ جملے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ 100 مرتبہ بھی اگر تم ماں باپ کا چہرہ ایک دن میں خوشی سے دیکھو گے نا، اللہ کریم کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم عمل اپنی طاقت کے مطابق کرو، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ رب ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، وہ رب ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے؟ شادی نکاح کے بعد بوڑھی والدہ تڑپتی رہتی ہے، ہم کوئی خیال نہیں، احساس نہیں کرتے۔ احساس بہت بڑی چیز ہے نا کہ اللہ دل میں ڈال دے، ہم احساس نہیں کرتے۔ بوڑھی والدہ کے علاج معالجہ کے لیے ہم کچھ نہیں کوشش کرتے، جی تو سب کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ قیامت تک حضور نے ہر چیز کو پرکھ کر اپنی امت کو رہنمائی کر دی ہے۔ ایک راہ یہ ہے جو جنت کو جاتی ہے، ایک راہ یہ ہے جو دوزخ کو جاتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جس راہ کے راہی بن جاؤ، اس کے مطابق اللہ فیصلے کرے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا زمانہ خلافت ہے، اور ایک بہت بڑا سوداگر، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین، وہ اللہ نے بڑے اس کو دولت دی ہے،
اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دن والدہ آئی اور والدہ نے کہا بیٹا مجھے خرچہ دے دو۔ بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، بیوی بھی گھر میں تھی۔ والدہ نے بیٹے سے کہا بیٹا اتنا تم کاروبار کرتے ہو، مجھے خرچہ چاہیے، خرچہ دے دو۔ بیٹے کی بیوی آگے سے بولی، اس نے کہا کہ تم نے ہم سے مانگ مانگ کر ہمیں غریب کر دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ کس کو کہہ رہی ہیں وہ عورت؟ جی اپنی ساس کو کہہ رہی ہے۔ بہو اپنی ساس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے خرچہ ہم سے مانگ مانگ کر ہمیں غریب کر دیا۔ والدہ بیچاری چپ کر کے چلی گئی، روتے ہوئے چلی گئی، خرچہ نہیں ملا۔ بیٹا بڑا امیر کبیر تھا، صاحب ثروت تھا، بس اس کے پاس بڑی دولت تھی، مال لے کر باہر نکلا، جنگل میں ڈاکو پڑ گئے، جتنا مال و دولت تھا وہ بھی لے گئے اور ہاتھ بھی کاٹ کر بازو پیچھے لٹکا دیے۔ خون سے لت پت ہو کر جنگل میں گرا دیا، وہ وہاں پڑا ہوا ہے، جی خون اس کا بہہ رہا ہے۔ مسافر وہاں سے گزرنے والے گزرتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں تم کہاں کے ہو، سارا وہ ایڈریس بتاتے ہیں اور اس کو لے جا کر گھر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور گھر جب وہ پہنچتا ہے، رشتہ دار دوسرے سارے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہا خبردار، ایک طرف تمہاری والدہ ہو، ایک طرف تمہاری بیوی ہو، کبھی بھی اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا، اپنی والدہ کو ناراض نہ کرنا، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا جو میرا ہوا ہے۔ کاش کہ میں اپنی والدہ کو خرچہ دے دیتا، میری ساری دولت آج لوٹی نہ جاتی، آج ڈاکوؤں کے حوالے نہ ہوتی، کاش میں ان ہاتھوں سے جیب سے خرچہ نکال کے اپنی والدہ کو دیتا، آج ڈاکو میرا یہ ہاتھ نہ کاٹتے۔ اللہ اکبر۔ والدہ پھر والدہ ہی ہے نا، دل بڑا موم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، جی اس لیے تو حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے نا، فرمایا کہ والدہ سے زیادہ دعائیں کرائے کرو، والد کی بنسبت والدہ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے والدہ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ والدہ رقیق القلب ہوتی ہے، والدہ کا دل نا بڑا نرم اور بڑا موم ہوتا ہے۔ والدہ سے دعا کرایا کرو، نرم دل والے کی دعا اللہ جلد قبول کر لیتا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ تو اب جہاں لوگ باقی آ رہے ہیں کہ یار بڑی زیادتی ہوئی ہے اس بندے کے ساتھ، عیادت کر آئیں، بیمار پرسی کر آئیں، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا، جتنی دیر وہ عیادت کرتا رہتا ہے مریض کی، فرمایا وہ یوں سمجھے گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ جی اب لوگ آتے جاتے، صحابہ میں معمول تھا عیادت کا، بیمار پرسی کا، اب تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ جس پڑوسی کو ہم جانتے ہیں وہ بیمار ہوا ہے تو ہم پوچھنے کے لیے جائیں گے، جس کا نام پتہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، پڑوسی ہے، ہم کبھی اس کی خبر گیری نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے جنتی دوست ہونے کا دار و مدار تمہارے پڑوسی پر ہے، تمہارا ہمسایہ اگر اچھا ہے، تمہارے بارے میں اچھی گواہی دیتا ہے، پھر تم جنتی ہو، ہمسایہ اگر اچھی گواہی نہیں دیتا تو پھر تم جنتی نہیں ہوگے۔ اس لیے فرمایا سفر کرنے سے پہلے اچھے دوست کا انتخاب کرو، اور گھر بنانے سے پہلے ارد گرد کے اچھے پڑوسی کو دیکھو، پہلے پڑوسی دیکھو اچھا ہے پھر وہاں گھر بناؤ، اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے پھر وہاں گھر نہ بناؤ۔ جی اللہ اکبر۔ تو جہاں سارے لوگ آتے رہے، بالآخر والدہ کا دل بھی بڑا موم ہے، والدہ بھی آ گئی اور والدہ نے کہا بیٹے تجھے تیرے دشمنوں نے مارا ہے، تیرے دشمنوں نے تجھے ستایا ہے، تنگ کیا ہے۔ کہا امی جان یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اگر میں درم و دینار کچھ آپ کو دے دیتا، آپ کو میں خرچہ دے دیتا، آج میرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے، آج میری ساری دولت لوٹی نہ جاتی۔ کچھ نہیں دیا تو سب کچھ لٹ گیا، کچھ دے دیتا خرچہ تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ والدہ پھر بھی موم دل ہوتی ہے نا، والدہ کا دل نرم ہوتا ہے، پھر بھی امی جان کا دل نرم ہو گیا۔
امی جان نے کہا کہ رضیت عنک، میں تجھ سے راضی ہو گئی ہوں۔ جی میں تجھ سے، کوئی اور رشتہ ہو نا وہ اتنی رعایت نہیں کرتا جی، لیکن والدہ کا دل بڑا موم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور ذہن میں رکھیں، ایک علقمہ وہ جب فوت ہو گئے تھے، ان کی روح کا بڑا مسئلہ بنا تھا قبض ہونے کا، والدہ اگر معاف نہ کرتی روح ان کی قبض نہ ہوتی، اور حضور نے ان کو دفنانے کے بعد سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا یا معاشر المہاجرین والانصار من فضل زوجتہ علی امہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اے مہاجرین صحابہ، اے انصار صحابہ، تم میں سے جو بھی اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اپنی وائف کو ترجیح دے گا اپنی والدہ کے اوپر، تو ذہن میں رکھ لے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت اس پر پڑے گی جو اپنی بیوی کو تو راضی رکھتا ہے، اپنی والدہ کو ناراض رکھتا ہے۔ یا تو دونوں کو راضی رکھے نا، دونوں کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہیں، دونوں رشتوں کو راضی رکھے، لیکن وہ بوڑھی والدہ کو تو راضی نہیں کرتا، بیوی کو راضی رکھتا ہے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سارے کائنات کی لعنت۔ جی تو اب جب والدہ کا دل نرم ہو گیا نا، والدہ نے کہا میں تجھ سے راضی ہو گئی ہوں، تو بس جب یہ جملہ کہا اس کے بعد پھر رات آئی، رات کو وہ شخص سویا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ، اب والدہ نے دل سے معاف کر دیا ہے، اب ہاتھ اس کے جو ٹوٹے ہیں ان کو جوڑ کے آؤ، اس کے جو زخم لگے ہیں وہ صحیح کر کے آؤ، تاکہ صبح جب یہ اٹھے تو بالکل تندرست اٹھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مالک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ راتوں رات ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا، جسم بھی ٹھیک ہو گیا۔ جی والدہ کی دعاؤں کی فیضان اور برکت اتنی ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم دو چیزیں چاہتے ہو، تمہیں روزی بھی کھلی مل جائے، تمہیں عمر بھی لمبی مل جائے، فرمایا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں جی پھر روزی بھی اللہ عطا فرمائے گا، لمبی عمر بھی عطا فرمائے گا۔ کئی ہمارے دوستوں بھائیوں نے بڑی محبت سے اپنی بڑی اعلیٰ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب کچھ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حقیقت ہے جس کی روزی رزق میں برکت ہے، اگر یہ دو رشتے اس سے راضی ہیں، خوش ہیں تو برکت ہے، اگر یہ دونوں رشتے ناراض ہیں کوئی برکت نہیں۔ حدیث کے فیصلے ہیں، ساری حدیث آپ کو شروع سے ابھی تک میں حدیث ہی سنا رہا ہوں، کسی کہانیاں تو ہماری عادت نہیں ہے، تو ان ساروں کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں کہ یہ کتنے قیمتی رشتے ہیں کہ آج ہم نے ان رشتوں سے منہ موڑ دیا ہے، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے ہم نے اپنی والدہ کو ناراض کر دیا، ہم نے اس والد کو ناراض کیا جس کے متعلق حضور نے فرمایا یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اگر یہ تم سے راضی ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اور اس والدہ کو ناراض کر دیا جس کے متعلق کہا کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی ان کی خدمت کرو اللہ کریم تمہیں اپنی جنتیں عطا فرما دے گا۔ بڑے قیمتی اور رشتے ہیں، اور یہ ان دونوں کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کبھی گناہوں سے محفوظ رکھنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔